آزم دیے ونجم اذا ہوا معاذ اللہ صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات رب الكبرى میرے مصطفیٰ دیا پروادہ رب جی تساں خلیل اللہ نو معراج کروائی ہے، زمین تے کروائی ہے۔ اللہ جی تساں معراج کروائی ہے، اسماعیل نو تے چھری تھلے کروائی ہے، یوسف نو معراج کروائی ہے، کھوج سٹ کے سٹا کے کروائی ہے۔ اللہ اپنے موسیٰ نو کروائی ہے، کوہ طور تے کروائی ہے، تے میرے مصطفیٰ دیاں واریاں آئیاں زمین تو کیوں اٹھا لیا، ستا آسمان تے کیوں پتا دیتا؟ فرمایا یزدانی کہتے ہیں کہ میں کائنات نو دسنا ہے ستے زمین ستے آسمان 14 طبق میرے مصطفیٰ دے قدماں دے تھلے، میرا مصطفیٰ 14 طبقاں دے اوتے، اور مصطفیٰ دے اوتے کو ہے تے رب مصطفیٰ دا خدا ہے، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد۔ میرے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام عالم دنیا تو عالم قبر وچ گئے، پھر بھی سب تو اونچیاں شاناں لے کے گئے۔ میرا عقیدہ ہے کہ آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر پاک روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے باغیچے تو ایک باغیچہ ساری کائنات نالوں اونچی شان والی اگر ہے اس دنیا دے اوتے آمنہ دے لال دی قبر پاک ہے، اور آپ دی زندگی جڑی قبر دی ہے برزخ دی ہے وہ سب تو اعلیٰ ہے۔ عالم قبر وچوں میرے آقا نے عالم حشر وچ جانا ہے، اور دوستو میرا عقیدہ ہے کہ سب تو اونچیاں شاناں لے کے جانا ہے۔ محمد دا جھنڈا ہوئے گا تے میرے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہوئے گا۔ اللہ تانوں ساریاں نوں دا سایہ نصیب فرمائے۔ مارے لوگ پھر رہے نے، آدم علیہ السلام وال جان گے جواب مل جائے گا، نوح علیہ السلام وال جان گے جواب مل جائے گا، خلیل اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، کلیم اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، عیسیٰ روح اللہ وال جان گے جواب مل جائے گا، اور پھر آؤن گے تے آمنہ دے لال کو لاؤن گے، وہابیو تواڈے پیر کو لاؤن گے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں رب اگے سجدے چ گر جاواں گا، 7 دن سجدے چ پیا رہاں گا۔ اب پتہ لگا لاہوریو رب چمٹیاں نہ نہیں منائی دا، دپلیاں نہ نہیں منائی دا، لڈیاں پا کے نہیں منائی دا، پنگڑیاں نہ رب نہیں منائی دا، رب مندا تے سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے مندا۔ قیامت نو بھی آمنہ دا لال رب ذوالجلال نو منائے گا، سجدیاں چ ڈگ ڈگ کے منائے گا۔ اللہ فرمان گے ارفع راسک سل توتا، میرے محبوبہ اپنا سر چک لو، تسی منگی جاؤ میں دئی جاواں گا۔
دیکھے شان میرے مصطفیٰ دی حوض کوثر تے جان گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا حوض کوثر جیڑا ہے اے مہینے دی مسافت لمبا ہوئے گا اور اسمان دے ستاریاں نالوں زیادہ آب خورے ہون گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے احلا من الاصل و ابیض من اللبن و ابرد من الثلج، برف نالوں ٹھنڈا ہوئے گا. حوض کوثر دا پانی دودھ نالوں سفید ہوئے گا، شہد نالوں میٹھا ہوئے گا. جیڑا ایک دفعہ پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے. اللہ تانوں سب نوں نصیب فرمائے، اللہ تانوں سب نوں عطا فرمائے. اور شراب دے رسیو، شراباں چڑھان والےو، چرساں پین والےو، بھنگا گھٹ کے پین والےو، شراب چڑھان والےو، ہائے ہائے وہ بھی ویلا ہونا دوستو جدوں نکھیڑے ہو جان گے. اینا پین والےانوں میں آب کوثر دا پانی، آب کوثر نصیب نہیں ہونا، کوثر دا دوستو پانی نصیب نہیں ہونا. اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا بھائی انہاں نوں نصیب ہوئے گا جیڑے مواحد ہون گے، متبع سنت ہون گے، جتھے مصطفیٰ بٹھایا بہ گئے، جتھے چکایا چک گئے، جتھے چلایا چل گئے. اپنیاں مرضیاں کرنے والے اور بے مہاریاں نو حوض کوثر نصیب ہوئے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے دے باپ میں ہی سب تو پہلا ہوواں گا جیڑا جنت دا جا کے کنڈا کھلاواں گا. لوکی تے ایتھے جنتاں چ وڑدے بھی نے تے نکلدے بھی نے، ڈنڈے کھاندے وڑدے نے، ڈنڈے کھاندے نکلدے. اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. اور اسی اس جنت وچ جانا ہے جدا دروازہ کھلانا تے عامراں دے لال کھلانا. وزیر مذہبی امور نہیں کھلانا، کسے ڈی سی اے سی نہیں کھلانا. اسی اس جنت وچ جانا ہے کہ جدی سب تو پہلے جا کے کنڈی کھڑکانی ہے تے عامراں دے لال کھڑکانی. آقا فرماندے نے میں ہی سب تو جا کے پہلے جنت دا دروازہ کھڑکاواں گا، کھلاواں گا اور جنت وچ جاواں گا تے میرے پیچھے پیچھے پھر دوسرے وارو واری جان گے. دیکھ لے عالم ارواح وچ سب تو اعلیٰ، عالم دنیا چاہے سب تو اعلیٰ، عالم قبر وچ گئے سب تو اعلیٰ، عالم حشر وچ جان گے سب تو اونچیاں شاناں پا کے جان گے. اے ہے میرا مصطفیٰ. دوستا میں اسے واسطے دس رہا سا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. وقت بڑا ہو گیا ہے یار، زندہ صحبت باقی. میں ان الفاظ سے اکتفا دا ختم کرنا. اللہ مینوں تے تانوں کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، آپ سن رہے ہیں تذکرہ علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی. جس طرح آپ ایک مذہبی رہنما کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے، اسی طرح آپ ایک سیاسی رہنما بھی تھے. اور جس دور میں آپ نے سیاست کے میدان میں قدم رکھا اس وقت جمعیت اہل حدیث کا کوئی سیاسی مرکز نہ تھا، اس لیے آپ پاکستان جمہوری پارٹی قوموں کی میں بطور صدر شریک ہوئے. آپ کی
قائدانہ صلاحیتوں کے پیش نظر 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں پاکستان قومی اتحاد کاموکی کا بھی آپ کو صدر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر جمعیت اہل حدیث کو ایک مضبوط سیاسی مذہبی جماعت بنانے کا پروگرام بنایا۔ قائدین جمعیت اہل حدیث کی کوششیں رنگ لائیں اور سیاسی سطح پر بھی جمعیت اہل حدیث کی آواز ہر طرف گونجنے لگی۔ چنانچہ 18 اپریل 1986 کو موچی دروازہ لاہور اور 2 مئی 1986 کو سیالکوٹ، 9 مئی 1986 کو گوجرانوالا اور شیخوپورہ میں کامیاب اور تاریخی جلسے منعقد کیے، جن میں لاکھوں اہل الحدیثوں نے شرکت فرمائی، سیاسی طور پر بھی اپنا لوہا منوایا۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ میں صدائے حق کی پاداش میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور 1 مہینہ تک جنگ جیل میں بند کر دیا گیا، اور 1986 میں آپ کو 7 دن تک گوجرانوالا جیل میں قید رکھا گیا۔ 1987 میں آپ کو ندائے حق کے جرم میں 3 ماہ کے لیے گرفتار کر کے ڈسٹرکٹ جیل گوجرانوالا میں قید کر دیا گیا۔ 14 اگست 1984 کو ایک غلیظ منصوبے کے تحت آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس میں آپ کو خنجروں کے 10 انتہائی مہلک زخم آئے، اور وہ سر سے پاؤں تک خون میں شرابور تھے۔ ان کی حالت انتہائی تشویشناک تھی۔ اس کے بعد ایک اور آزمائش آئی، ایک اور غلیظ منصوبے کے تحت ان کے چند سال کے معصوم بیٹے، ان کا نام بھی انعام الرحمن تھا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور ابھی پہلے والے زخم بھی آپ کے بھرے نہیں تھے، ابھی پہلے والے زخم بھی ہرے تھے، ایک دوسرا زخم آپ کو لگا دیا گیا۔ اور قاتلانہ حملے کے بعد جب آپ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا صحت یاب ہو کر، اس خطبہ جمعہ میں پورے پنجاب سے لوگ آئے، اور آپ نے اس خطبہ جمعہ میں یہ اشعار پڑھے۔ فرمایا، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا، او آسمان تو بھی ڈگ کے نہیں مردا، ہاتھ جس دا خدا نے پھڑیا ہووے، سمندر بھی اس نو ڈوبدا نہیں، بوٹا رزق دا جس دا ہریا ہووے، ماں پیو پینا پائی اس نو یاد پیندے، جڑا موت دے سفر تے ٹریا ہووے، او خنجر پاویں 10 وجن یا لکھ وجن، او نہیں مردا جیڑا ربوں نہ مریا ہووے۔ آپ دنیاوی عیش و عشرت اور آرام اور سکون سے بے نیاز ہو کر دین اسلام کی خدمت میں مصروف تھے کہ 23 مارچ 1987 کو اہل حدیث یوتھ فورس نے قلعہ لچھمن سنگھ فوارہ چوک سیرت النبی کے عنوان پر ایک جلسہ عام منعقد کیا، جس میں آپ بھی مدعو تھے، اور 23 مارچ 1987 کو موضع لدے والا ضلع شیخوپورہ میں عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کا خطاب تھا، اور آپ نے اس خطاب میں فرمایا، مجھے اس کتاب کے اتارنے والے کی قسم، یعنی قرآن پاک، یزدانی دن کو کہیں، رات کو کہیں، کبھی سرحد، کبھی سندھ،
کبھی بلوچستان، کبھی پنجاب میں یزدانی لوگوں کی گالیاں بھی سنے، یزدانی لوگوں کی مخالفتیں بھی برداشت کرے، مقدمے بھی، نظر بندیاں بھی، اور جیل خانے بھی، مصائب بھی، کہیں خنجر، کہیں بیٹا ذبح ہو رہا ہے، سارے دکھ اٹھا رہا ہوں، صرف یہی تڑپ اور تمنا کہ اللہ ان مشرکوں کو موحد بنا دے اور ان بدعتیوں کو متبع سنت بنا دے۔ انہوں نے عصر کے بعد شیخوپورہ میں خطاب فرمایا اور عشاء کے بعد لاہور میں آدھا گھنٹہ خطاب کیا، اور یہ تقریر فصاحت و بلاغت سے بھرپور تقریر تھی۔ آپ کے خطاب کے بعد علامہ شہید تشریف لائے، ہلکی ہلکی باد صبا کے جھونکے آ رہے تھے۔ رات 11:35 پر سٹیج کے نیچے رکھا ہوا ٹائم بم خوفناک دھماکے سے پھٹ گیا۔ اس کی مزید تفصیل علامہ شہید کے حالات و واقعات میں بیان کی جائے گی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا، پورا علاقہ لرز اٹھا۔ مولانا حبیب الرحمن یزدانی کے پیٹ میں بم کے ٹکڑے پھنس گئے اور اپنا خطاب فرما کر جانے لگے تھے، لیکن علامہ شہید نے روک لیا۔ فرمایا یزدانی صاحب اکٹھے ہی جائیں گے، گویا کہ کہہ رہے ہیں مولانا ٹھہر جائیں، اکٹھے ہی جنت میں جائیں گے۔ اور آپ بم دھماکے کے بعد بے ہوش ہو گئے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہ اپنی ہر تقریر میں شہادت کی تمنا کیا کرتے، تو شہادت کی دعا کیا کرتے، دعا تو قبول ہو گئی۔ 17 گھنٹے تک بے ہوش رہنے کے بعد 24 مارچ رات 8 بجے ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو کر اپنے رب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ پولیس کی ضروری کارروائی کے بعد آپ کی نعش 9 بجے لواحقین کے سپرد کر دی گئی۔ 25 مارچ کو نماز ظہر کے بعد گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاموکی میں آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ نے رقت امیز لہجے میں نماز جنازہ پڑھائی۔ گل چین اجل کیا تجھ سے ندانی ہوئی، پھول وہ توڑے کہ گلشن بر میں ویرانی ہوئی۔ گل چین اجل کیا تجھ سے ندانی ہوئی، پھول وہ توڑے کہ گلشن میں ویرانی ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علامہ احسان اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی میرے 2 بازو تھے، وہ دونوں کٹ گئے اور فرمانے لگے میں اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا خلا محسوس کر رہا ہوں۔ در حقیقت مولانا یزدانی استقلال کا پہاڑ اور ہمت کے شہسوار تھے، خطابت کی آبرو تھے۔ ملک کے ممتاز صحافی اور دانشور مجیب الرحمن شامی نے لکھا تھا کہ جمعیت اہل حدیث کے ایک بہت بڑے رہنما بے باک مقرر مولانا حبیب الرحمن یزدانی جمعیت کے جلسوں میں علامہ ظہیر سے پہلے تقریر کرتے تھے۔ ان کی تقریر سما باندھ دیتی تھی اور علامہ شہید سٹیج پر آ کر سما کو آسمان کی وسعتوں سے ہمکنار کر دیتے تھے۔ جلسہ محشر میں روانہ ہونے کے لیے بھی یزدانی نے پہل کی، علامہ شہید سے پہلے وہاں پہنچ گئے۔ زخموں کی تاب نہ لا کر اپنے مداحوں، نیاز مندوں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اہلیہ کو وہ زخم دے گئے جو مندمل نہ ہو سکے۔ گھر والوں کو تو زخم دے ہی گئے لیکن جماعت کو بھی بہت بڑا زخم دے گئے، اور علامہ شہید اور مولانا حبیب الرحمن یزدانی کی شہادت سے جو خلا پیدا ہوا جماعت میں،
میں سمجھتا ہوں یہ خلا ابھی تک بھی پر نہیں ہو سکا، جماعت ابھی تک بھی ان کی کمی محسوس کر رہی ہے، اور ابھی تک بھی جماعت میں سمجھتا ہوں یتیم ہے ان دونوں شہزادوں کے بغیر، وہ کمی آج تک بھی پوری نہیں ہو سکی۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا